بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توقع ہے، یہ امید ہے، یہ حسن ظن ہے کہ آپ سب کی عید بخیر و عافیت گزری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول کرے اور اس کا اجر و ثواب بے انتہا بے شمار لا تعداد اس کا ثواب عطا کرے۔ بعض اعمال کا تعلق اسی حسن ظن سے، خالص نیت سے، اخلاص کے ساتھ معلق ہوتا ہے۔ انسان کا کردار، اس کی نیت، اس کا اخلاص، اور جب اخلاص کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد خلوص ہے، خالص پن ہر چیز کا ہو تو یہ تسبیحات، یہ وظائف، یہ اوراد یہ پھر ایک سبب بن جاتے ہیں۔ انسان کی معرفت، اس کی منزل، اس کی روحانی طاقت جو والدین کی دعا میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ ہم بزرگان دین، مشائخ اعظام، پیران اکرام اور بڑے بڑے ناموں اور انعاموں کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن اپنے وہ ماں باپ جو ولایت کی پہلی اور آخری منزل ہیں اور سیڑھی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے، بالکل قریبی، دونوں باپ بیٹا، ایک مشہور گدی کے ساتھ منسلک تھے۔ بیٹے کو پتہ نہیں کیا سوجی، وہ اس پیر کو چھوڑ کر کسی دوسرے پیر کے پاس چلا گیا۔ ماں باپ بیٹے کے درمیان یہ بحث شروع ہو گئی، میرا پیر سب سے افضل ہے، میرا پیر سب سے افضل ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب گھر میں ماں باپ موجود ہوں اور بیٹا یہ کہے کہ میرا پیر، تو میں نے کہا وہ ساری زندگی پیر پیر ہی کرتا رہے گا، فقیری فقیری کرتا رہے گا، ملے گی اسے نہیں جب تک کہ اپنے والدین کی خدمت وہ نہ کر سکے، ادب، احترام، حسن اخلاق اور اخلاقیات سے پیش نہ آئے۔ حضرت بایزید بستامی جنگل صحرا کریا دن اور رات کے اوقات میں کوئی ایسا وقت نہیں تھا جو انہوں نے اللہ کی یاد میں نہ گزارا ہو۔ بہت عرصے کے بعد گھر واپس تشریف لائے، سحری کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، تہائی رات، دروازے پہ دستک دی، دروازہ تھوڑی دیر سے کھلا، کان لگا کے سننے لگے۔ ماں سجدے میں سر رکھ کے یہ دعا کر رہی تھی، الہی میرا بیٹا تیری تلاش میں، تیری جستجو میں، تیرے قرب میں نکلا ہے، اس کو اپنا قرب نصیب عطا کر۔ جب یہ باتیں سنیں تو باجد حسن نے کہا میری ولایت، میری روحانیت اور میری ترقی میرے گھر میں ہے، میں کہاں بھٹکتا پھرتا رہا۔ جس بندے نے والدین کی خدمت نہیں کی وہ بھٹکتا رہے گا۔ والدین گھر میں موجود ہوں بزرگ حیثیت سے، اور وہ لوگوں کے جا کے ہاتھ چومے، پاؤں پہ سر رکھے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ بندہ نمازوں کو چھوڑ کر سکون کی تلاش میں نکلے، جس نے نمازوں کو چھوڑ کر سکون کی تلاش کی اسے سکون کہیں نہیں ملے گا۔ جس نے
صبح کے وقت میں اپنی نیند پوری کی، اور جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، محنت کے لیے بندہ نکلتا ہے، مزدوری کے لیے نکلتا ہے، اس وقت وہ سویا ہوا ہو، اس کے رزق میں ہمیشہ تنگی رہتی ہے۔ تو اس لیے ایسے اعمال کو اپناؤ جن کا تعلق پڑھائی سے تسبیح سے نہ ہو، بلکہ وہ کام آپ کریں آپ کی اس حسن نیت کو، اس خالصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو دیکھ کر لوگ بھی کہیں کہ واقعی فلاں بندے کا عمل بہت قابل تعریف ہے۔ تو اس لیے سکون کی تلاش میں نکلے ہو تو نمازوں کے اندر، ذکر کے اندر تلاش کرو۔ رزق کی خیر و برکت کے لیے نکلتے ہو تو صبح جلدی ہم اٹھتے اس وقت ہیں جب لوگ اپنے کاروبار، اپنی مزدوری کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، ہم نیند سے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ولایت کی کوئی منزل، کوئی سیڑھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ والدین کی دعا میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔